السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم اعلان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زمین عطا فرمائی وہ ہندوستان کی زمین عطا فرمائی۔ ہندوستان ایک ایسی مقدس زمین ہے جس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو وہ عظمت بخشی آدم علیہ السلام کو بھیج کر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ احسان و عظیم و کرم ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اسی ہندوستان کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ تو ہمیں تو فخر ہے کہ ہم نبی کے بھی غلام ہیں اور ہندوستان کے رہواسی ہیں، ہندوستان کے وفادار ہیں، نبی کے وفادار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیش کی محبت آدھا ایمان ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں دیش بھی بہتر ملا، اور یہاں کے ماحول میں دیکھا جائے تو ہر طرف الحمدللہ خوشنما ماحول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دیش کو پسند فرمایا وہ خوشنما کیوں نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب یہ ہندوستان آزاد ہوا، اس میں الحمدللہ ہم مسلمانوں کا بڑا کردار رہا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی بڑی بڑی مقدس ہستیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کر، اپنے لہو کو اس مٹی میں ملا کر ہمارے دیش کو آزادی دلائی۔ اس دیش کی آزادی میں الحمدللہ ہم مسلمانوں کا بڑا کردار رہا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ اقبال تو بڑی عظیم بات بتاتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلدستان ہمارا۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں تو جتنا ناز کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ آج الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اور فخر ہے اس بات پر کہ ہم نبی کے بھی وفادار ہیں اور ہم ہندوستان کے بھی وفادار ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سب سے عظیم نعمت تو یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے ہند سے وفا کی خوشبو آتی ہے، اس سے بڑھ کر کتنا انعام ہوگا۔ اور اسی ہندوستان کے اندر اپنے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت اور پیغام کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعمت اور عطا فرمائی، اور وہ نعمت ہے عطا رسول ہند الولی، جسے میرے مصطفیٰ نے پسند بھی فرمایا، اور پسند فرما کہ ہم گناہگاروں کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی فروخت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اسی ہندوستان میں بھیجا۔ اور ہندوستان ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں بے شمار ولیوں کا گزر ہوا ہے، بے شمار ولیوں کی قیام گاہ ہے، بے شمار ولیوں کی یہاں رہائش گاہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، الحمدللہ مجھے آج اس بات پر بڑا فخر ہے کہ کل ہمارے ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، اور ہمارا ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا۔ ہمیں انگریزوں کے چنگل سے نکال کر مسلمانوں نے اور ہر دھرم والوں نے ایک ہو کر ہندوستان کے لیے جہاد کیا، اور ہندوستان کو آزاد کرا کر آج جس آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، یہ تمام ہندوستانیوں کا حق ہے، اور انہوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم و کرم ہے۔ اور میں چاہتا ہوں پلیٹ فارم آف رضا کے ذریعے اس پیغام کو کہ ہر گھر کے اندر ہر بچے کو یہ بتایا جائے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ہندوستان ہماری جان ہے، ہندوستان ہماری شان ہے، ہندوستان ہماری پہچان ہے، ہم پیدا ہوئے اسی ہند کی مٹی پر،
رہیں گے تو اسی ہند کی مٹی پر، اور جس دن جائیں گے تو اسی ہند کی مٹی میں جائیں گے، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو اسی ہند کی مٹی میں اٹھیں گے۔ ہماری پیدائش بھی ہندوستان، ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت بھی ہندوستان میں، اور قیامت کے دن اٹھنا بھی ہندوستان سے ہے۔ تو ہمیں اس ہندوستان کی مٹی سے وفاداری کرنی ہے، اس ہندوستان کی مٹی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اگر جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وقت پڑے تو اسی ہندوستان کی مٹی کی حفاظت کے لیے ہمیں اعلان کر کے چلنا ہے۔ اسی ہندوستان کی مٹی کی وفاداری کے لیے ہمیں اپنے خون کو دینا پڑے تب بھی ہم دینے کے لیے نہ ہچکچائیں گے، اس لیے کہ یہ ہندوستان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اس کے محبوب کو بھی پسند ہے، اس کے محبوب کے محبوبوں کو بھی پسند ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنیوں کو، ہر مسلمان کو یہ ہندوستان سے محبت ہے، اور ہندوستان سب کی جان ہے، ہندوستان ہماری شان ہے، ہندوستان ہماری پہچان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، صرف اتنا کہہ دے گا ہم ہندوستانی ہیں، تو ہمیں پوری دنیا کے اندر، جیسے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اب پوری دنیا میں کتنی بھی بڑی نعمتیں کیوں نہ ہو، مگر سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہندوستانی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمیں اللہ نے بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا، اور جس کی شان میں میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے، تو اللہ نے کتنا بڑا ہمیں ہم پر کرم فرمایا، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ خود مصطفیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا، اپنی وفاداری اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ اللہ کا بڑا بے پناہ احسان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں ہندوستان کی حفاظت کی خاطر اپنی آل کو، اپنی نسلوں کو بھی قربان کرنے کا حق پڑے تو ہم قربان کر دیں، ہندوستان کی حفاظت کریں۔ ہر گھر میں، ہر دور میں ہندوستان کے نعرے لگنے چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کی پہچان ہماری پہچان ہے، ہندوستان کی شان ہماری شان ہے، ہندوستان کے وقار ہمارا وقار ہے۔ آج ہندوستان ہے تو ہم ہندوستانی کہلانے کے لائق ہے، اس لیے ہر جگہ پہ، ہر گھڑی پہ، ہر موقع پر جب بھی آپ کو موقع ملے ہندوستان کے ترانے کو گاؤ، ہندوستان کے نعرے لگاؤ۔ ہندوستان زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، اور زندہ باد تھا انشاءاللہ تعالی۔ رب نے چاہا تو اسی ہندوستان کی مٹی سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی، اور اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا چرچا تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان سے وفاداری کریں، ہندوستان سے محبت کریں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کا اس مٹی کے اندر خون ہے، اور جس خون میں اللہ رب العزت نے عشق رسول ڈبویا تھا، جس خون میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تھی، آج اسی خون کو اس مٹی سے نسبت ہے۔ الحمدللہ ہم نسبت والے ہیں، اور نسبت بڑی نعمت رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا، ہندوستان میں مسلمان پیدا فرمایا۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، مسلمان میں مصطفیٰ کے امتی پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہندوستان سے محبت کرو۔ یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، محبت شان کا تقاضا ہے، محبت الفت کا تقاضا ہے، محبت عزت ہے، محبت وقار ہے، محبت شان ہے، اور یہی محبت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیش کی محبت آدھا ایمان ہے۔ تو ایمان کو کبھی پیٹھ نہ دکھائے جائے، ایمان کو علل اعلان بتایا جائے، ایمان کے پرچم کو لہرایا جائے، ہر گھر میں ہمارے ہندوستان کے پرچم کو لہرایا جائے، اس لیے کہ ہماری پہچان بھی ہندوستان ہے، ہماری شان بھی ہندوستان، ہمارا وقار بھی ہندوستان۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، ہندوستان کی خاطر اگر لہو کے قطرے کو بھی دینا پڑے تو دے دینا، مگر ہندوستان کے اوپر آنچ نہ آنے دینا، اس لیے کہ ہندوستان کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیش سے، اپنے ہندوستان سے وفاداری کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے محبوب کے صدقے میں ہندوستان کی محبت ہماری رگوں میں عطا فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کے صدقے میں ہندوستان کی خاطر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کا اگر وقت پڑے تو قربان کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے
کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔